بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رشد دیتا ہے، نہ صرف شخص، پوری امت کو۔ امام حسین کربلا انسانیت کو رشد دینے کے لیے آئے تاکہ قیامت تک یہ انسان کسی کا غلام نہ بنے، یہ آزاد رہے، یہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا رہے۔ غلام کیوں بن رہا ہے؟ مگر آج آپ دیکھیں کہ کیونکہ ہم اس حقیقی معنوں میں اپنے امام کو نہیں سمجھ پاتے، تبھی آپ دیکھیں معاشرہ، قوم تنزلی، دنیا کہاں جا رہی ہے۔ اچھا، ہم کمپیریزن جو کرتے ہیں وہ مادی ہے، مادی کمپیریزن ٹھیک ہے، آپ ترقی کریں، یہ کریں، اصل ترقی باطن کی ہے۔ یہ چلتے پھرتے جو آپ کو نظر آتے ہیں خوب انسان تھوڑی ہیں۔ دیکھیں 3 سرمائے ہیں انسان کے پاس، آپ دولت، 3 سرمائے اللہ نے دیے ہیں۔ پہلا انسان کو کیا دیا؟ صحت دی ہے، جسم دیا ہے، حافظہ دیا ہے، قد دیا، وہ مضبوط ہو سکتا ہے، ضعیف ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے۔ خوب یہ کیا ہے؟ سرمایہ ہے اس کے پاس۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ نیچر سے، ساری چیزیں نیچرل ہیں۔ دوسرا، اس کو غریزہ دیا، یہ بھی سرمایہ ہے اس کا، شہوت ہے، غضب ہے، وہ بھی سرمایہ۔ یہ جانور کے پاس بھی ہے، بھوک اس کو بھی لگتی ہے، شہوت اس کو بھی ہوتی ہے۔ اونٹ آپ سے زیادہ بعض معاملوں میں طاقتور ہے، بعض چیزوں میں۔ شیر بہت سے معاملوں میں آپ سمجھتے ہیں آپ سے زیادہ ہے، کیوں؟ غریزہ ہے، کھانا پینا اور اپنے غرائز کو، اپنے غریزوں کو استعمال کرنا جانور کے اندر بھی ہے۔ مگر تیسرا سرمایہ صرف انسان کے پاس ہے، عقل۔ اب آپ کے پاس جسم بھی ہو، ماشاءاللہ، آپ کے غرائز بھی ہوں، کھانے بھی اچھے کھانے ہیں، سارے کام بھی اچھے کرنے ہیں، اور عقل کی چھٹی ہو۔ میکسیمم دنیا یہی ہے آپ کے سامنے ہے۔ دنیا کس چیز کو کامیابی ترقی کہہ رہی ہے؟ جو کہہ رہی ہے جسم اچھا، لباس اچھا، رنگ اچھا، یہ اچھا، وہ اچھا، کھانا اچھا، پینا اچھا، رہنا اچھا، رہائش اچھی، باقی کام جانور سے بھی بدتر۔ حریت نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ محرم نامحرم کا فرق نہیں ہے اسے پتا، حلال حرام کا اسے فرق نہیں، جھوٹ اور سچ کا فرق، ظلم کا فرق نہیں پتا۔ کیا ہے وہ؟ جانور ہے۔ اس سرمایہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ نہیں اٹھا۔ اصل سرمایہ کیا ہے؟ عقل ہے، عقل۔ اگر عقل حاکم ہو جائے بدن کے اوپر تو وہ اسے کمال کی طرف لے جاتی ہے، کمال کی طرف، بالکل اس سواری کی طرح جو اپنے سوار کو منزل پہ پہنچاتی ہے۔ عقل ہے۔ آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ میں کھاؤں نہیں، میں پیوں نہیں، میں پہنوں نہیں، میں اوڑوں نہیں، نا، لیکن عقل حاکم ہونی چاہیے۔ کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کب دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، کون بتائے گا؟ کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا ہے، حتیٰ کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا۔ یعنی ایک انٹرنل سافٹ ویئر ہے جو ہمیں دوسری مخلوقات سے کیا کر رہا ہے؟ الگ کر رہا ہے، ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ ورنہ چائنا کا فون بھی چائنا کا ہی ہے، آپ لے کے گھومتے رہو، آگے پیچھے 6 کیمرے لگے ہوں، 5 کے، کہاں کا ہے؟ چائنا کا ہے، کوئی فائدہ نہیں، 2 نمبر کاپی ہے، اوریجنل نہیں ہے۔ کیوں؟ سافٹ ویئر ہی اچھا نہیں اندر۔ سافٹ ویئر اللہ نے اس سافٹ ویئر کی حفاظت کے لیے اپنے ولیوں کو بھیجا۔ خود نہج و بلاغہ خطبہ ہے، اللہ نے نبی کو عقلوں کو رشد دینے کے لیے بھیجا ہے۔ امام نے جو بصرہ والوں کو خط لکھا،
دعوت کے لیے اس میں یہی کہا کہ ہم جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں ہدایت کی تمہیں رشد کے لیے دے رہے ہیں، آؤ رشد دینا چاہو اپنے آپ کو، رشید ہو۔ فرعون کو جب پتہ چلا کہ اللہ اوپر ہے، یعنی اللہ آسمان پر ہے، تو اس نے بولا اپنے وزیر کو کہ بڑی بناؤ کوئی عمارت، میں دیکھوں موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ فرعون تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بنائی وہ تھک گئے، انہوں نے بولا اس سے اوپر نہیں، جنہوں نے بنائیں گی وہ نیچے کیسے آئیں گے؟ پہلے زمانے لفٹ تھوڑی تھی، کوئی ہائبرڈ کیپسول ہے بٹن دباؤ اوپر چلا جائے۔ خیر بہرحال نہیں آیا، نہ وہ رب نظر آیا، نہ موسیٰ کنٹرول میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے سازش کی۔ موسیٰ فرعون کا رشتہ دار تھا، جس کو قرآن جو ہے وہ مومن کے نام سے پہچانتا ہے، سورہ مومن، سورہ غافر اسی کے نام پر۔ اسے جب پتہ چلا کہ یہ موسیٰ کو مارنے کی سازش کر رہے ہیں، وہ شروع سے توحید پرست تھا، مگر اب اس نے تقیہ، جہاں جان اسلام پر آ جائے وہاں پر پھر تقیہ نہیں ہے، وہاں پر تقیہ نہیں کرے۔ بیک فٹ پہ ہم کب تک کھیلیں گے؟ مجھے آپ بتائیں، بیک فٹ پہ کھیل رہے ہیں نا ہم لوگ، نہیں صاحب حالات یوں ہیں، حالات ایسے ہیں، یوں ہیں، ملک کی سچویشن یہ ہے، فلانا یہ بیک فٹ ہے۔ ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے بیک فٹ پہ کھیلنے کا، اب باہر نکلے۔ کیوں کہ زمانہ نزدیک آ گیا ہے، کب تک پیچھے ہٹتے رہیں گے؟ دشمن تو اور دباتا رہے گا آپ کو، باہر نکلے، ویسے ٹائم ختم ہے، شارٹ ٹائم رہ گیا۔ اس نے کھڑا کیا، اس نے اعلان شروع کیا، اس نے بولا کیا کر رہے ہو تم؟ میں تمہیں تقوی کی طرف، تمہیں اس کی طرف ہدایت دیتا ہوں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ خوب اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اس کو حملہ کیا ہے انہوں نے، اس نے بھی یہی کہا، قرآن میں آیات ہیں، میں تمہیں ہدایت راستے کی، رشد کی طرف دے رہا ہوں، آؤ۔ اس کو مار دیا، شہید کر دیا۔ عزیزان محترم، امام کربلا قیامت تک کے انسانیت کے لیے کہ یہ رشد پہ جائے، یہ راکد نہ ہو، یہ نیچے نہ گرے، کربلا ہے۔ یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ رشد کے لیے ہے۔ آپ خود چیک کریں، میں یہاں سے جانے کے بعد اوپر جا رہا ہوں، نیچے آ رہا ہوں، رکا ہوا ہوں کہاں؟ یا پھر آپ میں کوئی مشکل ہے، یا میرے میں کہ میں نہیں کچھ ایسا کر پا رہا کہ آپ اوپر جائیں، آگے جائیں۔ ان میں کوئی مشکل نہیں ہے جن کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، مشکل میری آپ کی ہے۔ اور جس کو وہ دینا چاہیں وہ اس کو ویسے ہی دے دیتے ہیں، نیت کر لیں آنے کی، بس چھوٹی سی فرش عذابی بچھا لے،